اللہ رب العالمین کی ذات سب سے بڑی ذات ہے اس کائنات میں، جو حی القیوم ہے۔ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اس جہان میں کوئی مخلوق نہیں، تب بھی اس کی ذات موجود تھی۔ جب کچھ نہیں ہوگا، سب فنا ہو جائے گا، اللہ تب بھی باقی رہے گا، جو رب ہے، اللہ ہے۔ جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سب اس کی بنائی بھی مخلوق ہے، اور سب سے زیادہ طاقت، قوت، بادشاہت، شہنشاہت اللہ کی ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ بڑی ذات یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی نسبت اور تعلق کو قائم کر لیں۔ تو سوچیں، جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اللہ سے جڑ جائے، پھر اللہ اس کو کتنا بڑا بنا دے گا۔ جو اللہ کے قرب میں آ جاتے ہیں، اللہ کے تعلق میں، اس کی معرفت کے اندر، اللہ رب العالمین اس کے ظاہر کو بھی روشن کر دیتے ہیں، اس کے باطن کو بھی روشن کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے تعلق کی برکت سے انسان کو ہر وقت نور حاصل ہوتا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ کی رحمت، تجلیات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اللہ کا قرب اور اس کی ذات کا تعلق اللہ کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ جب ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس یاد کی برکت سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی رحمت اور اس کا نور داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے ولی، جو اولیاء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے قربان کر دی ہوتی، اپنی زندگیاں۔ ہمیں کیوں کہتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو، کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھیں، کہ جو اللہ کے قریب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے تقرب میں، اللہ کے قرب میں، جن کی اللہ سے لو لگی رہتی ہے، ایک تعلق، ایک تار جڑی ہوئی ہے۔ ایسے دلوں کے قریب جب ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں گے اور اپنے دل کو پیش کریں گے، تو وہ جو روحانی اور باطنی کنیکشن، جو تعلق ان اللہ والوں کا اللہ سے ہوتا ہے، اس کا حصہ ہمارے سینے میں بھی جانا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم فیض کہتے ہیں۔ جو فیض ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اللہ والوں کا فیض حاصل کریں، برکات۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے ولی زندہ جب ہوتے ہیں نا دنیا میں، تب ان کا فیض اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کے مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ پھر حضرت نے اس میں ایک مثال دی، جانتے ہیں نا، نام سنا ہے نا، کتنی بڑی شخصیت ہے، اکابر میں سے ہیں، بانی ہے، بلکہ بزرگوں کے بھی۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی مثال ایسی ہے جب وہ زندہ ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بلب ہو، ایک روشنائی ہو، اور اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نا ایک کور لگا ہوتا ہے، ایک ایسے پلیٹ ہوتی ہے، وہ ایک جگہ فوکس کرتا ہے لائٹ، ایک جگہ اس کی لائٹ آ رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی وہ ہم ہٹا دیں تو لائٹ کے پھیلنا شروع ہو جائے گی چاروں طرف۔ کہ جب تک اللہ والے زندہ ہوتے ہیں تو سمجھے ان کا فیض محدود ہوتا ہے، کیونکہ جب تک جسم سے روح کا رشتہ جڑا رہتا ہے تو جسم کی وجہ سے روح کی قوت اتنی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی مرنے کے بعد جسم سے روح کا رشتہ جدا ہوتا ہے تو وہ روح آزاد ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا فیضان اور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی قبور میں جانا چاہیے۔ ایک ہم جاتے ہیں نا مسلمانوں کی قبروں میں، ایک اللہ کے ولیوں کی۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر کیوں جاتے تھے اللہ والوں کی قبور میں؟ اسی لیے کہ وہاں جائیں، احصال ثواب کریں اور ان سے فیضیاب ہو، کیا ہو؟ ان سے فیض حاصل کریں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ہندوستان میں ایک بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں ان کے مزار میں حضرت کئی کلومیٹر پیدل جاتے تھے سفر کر کے، وہاں مراقبہ کرتے تھے، تاکہ جس طرح زندہ ولی سے فائدہ ہوتا ہے نا، ولیوں کے جانے کے بعد بھی ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ صابر پیا کلیاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی برکت سے دنیا چل رہی ہے۔ حدیث سے میں آتا ہے نا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، لمٹ ہے، کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جنہیں اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، کوئی نہیں ہے، نہ پیدا ہوا ہے وہ کسی سے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ اکیلا تنہا ہے۔ اللہ نے ایک اپنا محبوب بنایا ہے، بنایا کس نے؟ اللہ نے بنا کے ان کا مقام مرتبہ ہمیں بتا دیا، ان کی شان بتا دی کہ میں نے بنایا، لیکن میرا محبوب ہے، جس نے بھی مجھ تک پہنچنا ہے ان کی غلامی کرے۔ اب کوئی دنیا میں اگر یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دے کہ وہ رب کے برابر ہے تو وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ لیکن رب رب ہے، پھر
آقا کی ذات سب سے اونچی ہے کہ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، وجہ ہے کائنات ہے۔ پھر اللہ نے اسی طرح اس کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام دنیا میں رسول ہے، ان میں بھی درجات ہیں، بعض برگزیدہ پیغمبر ہیں، کچھ ایسے ہیں رسول جن پہ آسمانی صحائف کتابیں نازل ہوئی ہیں، کچھ انبیاء ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء، پھر ان کا مقام ہے نبیوں کا۔ پھر نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ جو ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ تھے اہل بیت، جن میں سب سے افضل مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو نبوت بھی ختم ہے، صحابیت بھی ختم۔ پھر صحابہ سے جن لوگوں نے فیض حاصل کیا علم ظاہری باطنی، انہیں کیا کہتے ہیں؟ تابعین۔ تابعین سے جنہوں نے فیض حاصل کیا علم ظاہر اور باطن کا، وہ کون کہلاتے ہیں؟ تبع تابعین۔ یہ وہ دور کہلاتا ہے جو خیر القرون کا دور ہے۔ تو صحابیت بن، تابعین بھی کوئی نہیں بن سکتا، تبع تابعین بھی کوئی نہیں بن، لیکن ایک نسبت اور ایک مقام اور ایک منصب جو قیامت تک چلتا رہے گا، جو بند نہیں ہوگا، وہ ہے ولایت کا، کہ اللہ کا ولی ہر انسان بن سکتا ہے۔ اللہ والے اللہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ تو ہر کسی کا ایک مقام ہے۔ شریعت نے ہمیں سب کے مقام مطلب بتا دیے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ دوست۔ دوست کس کا؟ اللہ کا۔ صرف اس لفظ پہ غور کریں، دوست وہ بھی کس کا؟ تو جو اللہ کا دوست ہوگا تو کتنا مبارک اور بابرکت انسان ہوگا جو اللہ کا دوست ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بتاتے نا ہمارے بزرگ کہ اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ والوں سے دل لگاؤ، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی صحبت میں آؤ، ان کی خدمت میں آؤ۔ جب ان کے پاس آئیں گے، ان کی صحبت میں آئیں گے، تو یہ اللہ کے قرب ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے زندہ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی رحمت اور اللہ کا نور ہوتا ہے۔ جو بھی ان کی صحبت میں آتا ہے، اللہ وہی برکات جو اپنے ولی پہ برسا رہے ہوتے ہیں، وہ ان سب کے اوپر برسانا شروع کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا روز محشر، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ اگر ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو ہم جن سے پیار کریں گے ہم انہی کے ساتھ ہوں گے، یاد رکھنا۔ تو جس طرح علم ظاہر دنیا کے اندر چلتا ہوا صدیوں سے آ رہا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ظاہر ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، جو قرآن کے علوم ہے، جو فقہ کے علوم ہے، جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو ہم مدارس میں دیکھتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں، محدثین فقہا پڑھاتے ہیں، جو ایک علم طالب علم حاصل کرتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اس امت کو ظاہری علوم شریعت حاصل ہوا ہے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو علم باطن بھی عطا کیا ہے۔ علم ظاہر کتابوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے، اور علم باطن صدیوں سے سینے در سینے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سینوں سے سینوں میں۔ دونوں لازم ملزوم ہے کہ ایک ایسا سمجھیں کہ روشنی ہے اور ایک راستہ ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا اور انسان اس طرف سے راستے میں آئے گا تو گمراہ ہو جائے گا، جہالت پہ چلا جائے گا۔ تو دونوں ضروری ہے، اور یہی علم باطن کا سلسلہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور یہ ضرورت ہر کسی کی ہے کہ وہ ہر کوئی کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنے تعلق کو، نسبت کو قائم کر کے وہ نسبت اور وہ فیض حاصل کرتے ہیں، تاکہ وہ نور، وہ روشنی باطن کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینے مبارک سے آ رہی ہے وہ آگے کی طرف منتقل ہو۔ ایک نور ہے، ایک رحمت ہے۔ اللہ والوں کے پاس وہ نور کی خوشبو ملتی ہے، جیسے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، کپڑے والے کے پاس کپڑا ملتا ہے، دودھ والے کے پاس دودھ ملتی ہے، ہر والے کے پاس وہ چیز ملتی ہے جو جہاں ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے پاس کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے۔